بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی خاص خبریں: پنڈورا لیکس کے بعد اب پاکستان کی صورتحال. وزیر اعظم صاحب اپنے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی تشکیل کی جس پہ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ سب کو یہ گرین سگنل دے کے اس کے بعد ان کو گرین چٹ دیں گے. چاہیے یہ تھا کہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میں تھے تو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں بھیجی جائے, وہاں فیصلہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ نیب چیئرمین اپائنٹمنٹ آرڈیننس کل جاری ہونا ہے, جس پہ آج گورنمنٹ کے مینیجرز نے اس پہ بتایا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کریڈیبلی نہیں ہیں. اپوزیشن جو لیڈر ہے ہم اس سے ڈسکس کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر خود کے اوپر کیسز ہیں, لیکن وہ ابھی تک جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ مجرم ثابت نہیں ہوا ہے. لہٰذا اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہاؤسنگ کی فیلڈ میں اچھا کام ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کا اپنا سلوگن تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے. وہ پروجیکٹ کہاں بنا؟ ان کے جو اہم ساتھی ہیں وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ریجن میں ڈیولپمنٹس ہیں, ابھی تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. امریکہ کا رجحان اس وقت سب سے زیادہ ایک ہی کنٹری ہے جس کے طرف ہے, وہ اس وقت ہندوستان ہے. امریکہ اس کے ساتھ اپنے الائنس بنا رہا ہے, اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے. ابھی جو سینٹ میں اجلاس ہوا وہاں پہ بھی یہ بتایا گیا کہ ہم وہاں پہ اپنی مشن ڈرل پریپریشن انڈیا کے اندر کریں گے. اسے پاکستان کو اس وقت تک افغانستان کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے. بیرسٹر فاروق ضیاء شیخ صاحب ہیں, فارمر جج ہیں ہائی کورٹ کے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ نادر نبیل گبول صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. نادر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ چیئرمین آباد ہیں محسن شیخانی صاحب. محسن شیخانی صاحب اس وقت چیئرمین آباد ہیں, لیکن آباد بنانے والے محسن شیخانی صاحب ہیں. ان سے تفصیلاً ہاؤسنگ پہ ڈسکس کریں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ شیخانی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا اور ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت ان پورے ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں جو ہم انٹرنلی چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو ایکسٹرنلی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ اور یہ جو ریجن میں اس وقت افغانستان کی سچویشن ہے جس کو کوئی بھی ریکگنائز نہیں کر رہا, نہ تو اس کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے نہ اس کے ساتھ ایڈ ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگ اگر بھوک سے کل کیا حالت ہوگی, اور آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بھی امریکہ میں رہے ہیں, امریکہ میں پڑھے ہیں, امریکہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ویو میں سچویشن جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے نا. واٹ آئی ایم مور کنسرنڈ از دا سچویشن آف پاکستان. ٹھیک, ہمیں تو پرابلم نہیں ہوگا, یہ مطلب میں چاہ رہا ہوں, لیکن کچھ مسٹیکس ہم نے بھی کیے ہیں. وہ دیکھیں, پہلے ایک ہم امریکہ اور پاکستان دونوں کی ریلیشنز کو لے کے چلتے ہیں. 1948 سے لے کے 2016 تک امریکہ نے ہم کو ایڈ دیا ہے, ہیلپ دیا ہے آف سم تھنگ لائک $78 بلین. ابھی اگر کوئی بھی ملک جس نے ہمارے ساتھ دوستی رکھی ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے, وہ ملک اگر کسی پرابلم میں ہے تو وی ہیو ٹو ہیلپ دیٹ کنٹری آؤٹ rather than saying that this country is wrong. Right? For instance, saying that ایک سینئر منسٹر صاحب کا انٹرویو آیا اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے بالکل 100% غلط جا رہا ہے. دوستی رکھیں بھائی, دوستی رکھیں. That is the whole point of diplomacy. Right? You have to make sure that if some, you see, Taliban took over, I believe, in August 15 یا 16, something like that. So now if they are in a fix, right, we have to try and اب آپ جس طرح آپ نے شروع کرتے کہا کہ اتنے سارے وہاں پہ کابل میں لوگ بھوک مر رہے ہیں, I think we have to help them. So what we have to do is that یہ امریکہ پہ رسپانسبلٹی جاتی ہے. امریکہ اس بات پہ غلط کر رہا ہے. امریکہ کو ایک نیوٹرل پاکستانی آدمی
جو پولیٹیشین نیوٹرل سے مطلب ہے میرا جو پولیٹیشین نہ ہو اس کو رکھیں سامنے, ٹھیک, who negotiates with افغانستان اینڈ امریکہ اینڈ پاکستان, امریکہ, پاکستان, افغانستان, سر, اور جو ان کے ڈفرینسز ہیں وہ ڈفرینسز اسی طریقے سے دور کیے جائیں, نہ کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں. اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ 20 سال امریکہ اس میں رہا اپنا یہ افغانستان میں, ساری غلطیاں امریکہ کی نہیں تھیں, ہماری بھی کچھ ہوں گی, افغانستان کی بھی ڈیفینیٹلی تھیں, رائٹ. سامنے بیٹھو بھائی, سامنے بیٹھو, جو چیزیں اکراس دا ٹیبل تینوں سولو کر سکیں, دس از کامن سینس. جو چیزیں سامنے آپ اکراس دا ٹیبل ڈسکس کر کے ختم کر سکتے ہو, وہ آپ کہیں اور نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارا فارن آفس ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا؟ میرے خیال میں اس وقت نہیں کر رہا, ود ڈیو ریسپیکٹ. دو بڑے اچھے ماہر پڑھے لکھے لوگ ہیں, رائٹ. کم ٹو نیگوشیٹ, کم آن دا ٹیبل, ریکویسٹ امریکہ اپوائنٹ پاکستانی نان پولیٹیشین, رائٹ, اور تینوں کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو ہوں, اینڈ دے سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ٹاک ٹو ایچ ادر. میں آپ کو واپس آتا ہوں, پھر ہم آپ سے اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت ہم ایک طرف چائنا ہے, ہم چائنا سے بات کریں, ہم اپنی اکانومی کو بڑھائیں, یا امریکہ سے ہی بات کرنا ضروری ہے؟ نادر گبول صاحب, پرسپشن یہ لوگوں کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ کا ایک بھی ٹول ہے, اور وہ جو بھی چاہ رہے ہیں وہ آپ سے منوا لیتے ہیں, اور آپ نے پی ڈی ایم کو بھی ختم کر دیا, اور آپ نے سندھ کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں, بس آپ کو سندھ چاہیے. اب آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو بھی وہ کر رہے ہیں, وہ آرڈیننس لا رہے ہیں, آرڈیننس ناٹ اگینسٹ لا, بٹ یہ کوئی گڈ پریکٹسز میں تو شامل نہیں ہے, کوئی مارشل لا تو نہیں ہے کہ آپ آرڈیننس, آپ ایکٹ بنائیں, پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, اس کے بعد لائیں. لیکن تھیبو صاحب, ہم بالکل پی ٹیم نہیں ہے عمران خان کی یا پی ٹی حکومت کی. یہ امریکہ والے پوائنٹ پہ میں ایگزامپل دوں گا آپ کو کہ جہاں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرو اور افغانی طالبان کو ایکسیپٹ کرو, پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کی سخت خلاف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے, بلاول بھٹو زئی صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں ڈیسپریٹ ہو کے کہ طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرے, اور امریکہ کو اتنا ناراض کر رہے ہیں کہ ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی جا کر مل کر آیا ہے بائیڈن سے, اور وہی پریزیڈنٹ بائیڈن پسند بھی نہیں کرتا کہ 1 منٹ عمران خان کو فون کر کے بات کر لے. حالانکہ عمران خان اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ بائیڈن ان کو کال کرے, وہ تو تقریباً فون ہاتھ میں پکڑ کے سارا وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت اللہ کرے آ جائے اس کا فون, مگر نہیں آ رہا. اب تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک بیک چینل ڈپلومسی کی کوشش کر رہے ہیں, لابینگ کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان تھرو امریکن پاکستانی بزنس مین, اور وہاں پہ جو امریکن پاکستانی ہائی رینکنگ پروفائل جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کے تھرو کہ کسی طرح کال آ جائے, مگر نہیں آ رہی. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت کڑی تنقید بھی کر رہی ہے, کرٹیسائز بھی کر رہی ہے عمران خان صاحب کو. پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہمارا ایشو تھا وہ کچھ اور تھا, وہ صرف اور صرف استعفوں کے اوپر جا کے وہ معاملات خراب ہوئے. وہ کہہ رہے تھے استعفیٰ دو, ہم کہہ رہے ہیں استعفیٰ نہیں دیں گے کیونکہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا, اور وقت ثابت یہی کر رہا ہے کہ اگر ہم استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جاتے تو عمران خان جتنا ایک ڈھیٹ اور اسٹبرن شخص ہے وہ بائی الیکشنز کروا دیتا ان سیٹوں پہ. وہ تھوڑی کوئی اسمبلی کو ڈیزالو کر کے بولتا کہ بھائی استعفیٰ دے دیا تو میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. اور جو نیب چیئرمین کی بات آ رہی ہے, اس پہ بھی بلاول بھٹو زئی صاحب کا سٹانس بہت کلیئر ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کسی انڈیویجول کو ہائی جیک کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کیا کوئی اور پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جو نیب کا چیئرمین بن کے نیب کو غیر جانبداری سے چلائے؟ بلکہ اگر اسی نیب چیئرمین کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا پروف ہے کہ وہ عمران خان خوش کرنا چاہ رہے ہیں نیب چیئرمین کو. وہ انگلش میں کہاوت ہے نا, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. تو اس کو اگر ایکسٹینشن دیں گے وہ خوش ہو جائے گا, وہ پھر عمران خان کی ہر بات مانے گا. اور جو آلریڈی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پچھلے 3 سالوں سے, چاہے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے, چاہے ہمارے دیگر لیڈران کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ جاری رہے گی. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتہ چلا یہ پینڈورا میں خسرو بختیار کی فیملی کا نام آیا. 100 ارب روپیز تو وہ ہے جو ریکارڈڈ پکڑا گیا, اس سے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے, مطلب بلینز آف ڈالرز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف ڈالرز ہیو بین ڈیٹیکٹڈ. ایک آپ کے سٹنگ منسٹر ہے, اس کے علاوہ آپ کے علیم خان کے اثاثے نکلے ہیں, شوکت ترین کے نکلے ہیں,
فیصل واوڈا جو آپ کا اتنا قریبی ہے کہ آپ نے اس کو خوش کرنے کے لیے MNA سیٹ اپنی گنوا دی اور اس کو پھر اتنی کڑی تنقید کے بعد بھی آپ نے اس کو سینیٹر بنایا, تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ منمانی اور فیشزم کی طرف جا رہے ہیں. آپ بیسیکلی مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنا انسپائرڈ ہیں کہ وہی ماڈل آپ لے کر پاکستان پہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل ڈسینٹ کو ختم کر رہے ہیں. یہ عام آدمی کے لیے نان ایشوز نہیں ہے, یہ جتنی بھی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ عام آدمی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ تو پوچھ رہا ہے کہ آپ نے 118 پیسے جو کل بجلی مہنگی کی وہ کیوں کی, اس سے تو اس کا کنسرن نہیں ہے. یہ آپ کی اسٹریٹجک جو بھی فارن پالیسی ہے. ابھی میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ابھی ہم نے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود ایک چور ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب نے ابھی کہا ہے کہ نہیں ہم پہلے بات کریں گے اپوزیشن لیڈر, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. محسن شیخانی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک, آپ ونس اگین آباد کے چیئرمین ہوئے. اس وقت آپ جو حالیہ حکومت کی پالیسیز ہیں اباؤٹ بلڈنگ ڈیولپرز کے لیے, آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں, لاسٹ کووڈ کے بعد پرائم منسٹر نے جو اقدامات کیے ہیں اور اس انڈسٹری کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اقدامات ہوئے ہیں. ایمنسٹی آنی, آپ نے لانگ ٹرم پالیسی ڈیزائن کرنی, 50 لاکھ گھروں کا آپ نے ایک ٹارگٹ دینا, مطلب جو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کسی نے ایک کامن مین کے لیے ہیں کہ غریب آدمی کو گھر ملنا, ایک سوچ ہوتی ہے, ایک چیزیں ہوتی ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جس کو مدر انڈسٹری کہتے ہیں, جس کے ساتھ 70 الائڈ انڈسٹری چلتی ہے, آپ کی جاب کریشن ہوتی ہے, آپ کی اکانومی موو کرتی ہے, آپ کا GDP ڈیپینڈ کرتا ہے اس کنٹری میں. جب بڑے برے حال ہوتے ہیں تو اس کنٹری کو بوسٹ دیا جاتا ہے, فائنینس کی جاتی ہے. تو پوری دنیا میں, لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس انڈسٹری کو اس طریقے سے فالو اپ نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ 108 میٹنگیں پرائم منسٹر ہر ویک میٹنگ کرتے ہیں اور اس کو فالو اپ دے رہے ہیں پورے پاکستان میں. بدقسمتی سے میجر جو کراچی جس وقت کام کر رہا تھا, سندھ میں کراچی پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہوتا تھا کنسٹرکشن میں. آج یہ کنڈیشن ہے کہ کراچی چوتھے نمبر پہ ہے اور پنجاب کے سائڈ لاہور, اسلام آباد, KPK, اس کے بعد کراچی کا نمبر آ رہا ہے. تو یہاں یہ چیزیں ہیں کہ ہم جو ہائی رائز اور پورا میٹروپولیٹن سٹی کراچی کہلاتا تھا, آج وہاں چھوڑ کے کام ہو رہا ہے لاہور میں, اور لاہور میں 100 اسٹوری بلڈنگ ڈیزائن ہو رہی ہے, 70 اسٹوری بلڈنگ ڈیزائن ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر بن رہا ہے. شہر کا حال دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ہاں, اور ہمارا یہاں پہ بڑے برے حال ہے. کراچی کے جو ریونیو ہونا, کراچی نے جو ارن کرنا, اور کراچی کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ وہ پوزیشن نہیں آ رہی جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. ہر وقت ہمیں کورٹوں کی طرف سے, سپریم کورٹوں کی طرف سے ہر جگہ ریسٹرکشن آنا, اور یہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے ساری چیزیں سٹاپ ہو جانا. تو یہ ہے, میرا خیال ہے کہ گھر بیسک نیڈ ہے. کراچی 65% 60% ابھی کچی آبادیوں پہ بن گیا ہے, اور بیسک ہم پلان اسکیم دے نہیں پا رہے. تو یہ ضروری ہے کہ پلان اسکیم دیں. پلان اسکیم ہوگی, لانگ ٹرم ماسٹر پلان ہوں گے, یہ ساری پالیسیز جو میپنگ, ڈیجیٹلائزیشن, کمپیوٹرائزیشن, بینک کا انوالومنٹ, یہ اس گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے اور ہم بالکل اس کے ساتھ سر. یہ جب ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سارا پروونشل سبجیکٹ ہے, اگر سندھ میں کوئی گڑبڑ گھوٹالہ ہے تو وہ صرف اور صرف سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے ہے, ڈاکومنٹیشن فیک ہے, کوئی آدمی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتا ہے. یہ بھی بات ہے. بالکل, یہ پرابلمس تو ہیں, آج کے پرابلم نہیں ہے, 30 سال کے یہ پرابلمس کنٹینیو چلے آ رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن, ہر ادارہ نہ ڈیجیٹلائزیشن ہوا, نہ ریکارڈ آف رائٹ میں 2 نمبر سارے, ہر وقت سندھ کی زمینیں, کراچی کی زمینوں کا ذکر ہونا. تو یہ ساری چیزیں واقعی پرابلم ہے. فیلئر آف ڈپارٹمنٹ, مطلب ہمارے ادارے پرفارم ہی نہیں کر رہے, ہمارے ادارے اس طریقے سے جا ہی نہیں رہے جو ہونا چاہیے آن گراؤنڈ ریلیٹیوز. یہ ادارے بہت آگے جا سکتے. جس کنٹری میں, جس صوبے میں اتنا بڑا انڈسٹریلائزیشن ہو, جس شہر میں آپ 68% ریونیو دیتے ہو پورے پاکستان کا, 98% سندھ کا ریونیو دیتے ہو, اور اس کے مطلب اس میں تو اپارچونیٹیز بہت ہے. مطلب 2 پورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اگر ہم تھوڑا لائن اپ کریں تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے. یہ 64% نہیں ہے, 120% ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. یہ اکانومی وار ہے بیسیکلی. ہم تو پولیٹیکلی اور دوسری طرف زیادہ لڑ رہے ہیں. اگر اکانومی ہماری صحیح ہوگی
تو ہی مطلب ہم لوگوں کا معیار زندگی بہتر کر سکیں گے. ہم مہنگائی تو نہیں روک سکتے لیکن لوگوں کو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کی انکم بڑھنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں دنیا میں جو کووڈ کی سچویشن ہے اس میں یہ کام ہونا تو امپورٹنٹ ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری چلنے سے میں سمجھتا ہوں پورا سر ایک آپ نے سائیکل کہا کہ کراچی اس وقت نمبر 1 پہ تھا, اس وقت کراچی نمبر 4 پہ چلا گیا, لاہور ہے, پنجاب ہے, KPK ہے, پھر کراچی آتا ہے. تو اس میں جو قصوروار ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے جو آپ کو فیسلٹی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ جتنی بھی یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ آپ کے دوست ہی ہیں, بھائی ہیں, وہ جو وہاں پہ بھی بلڈر ہیں وہ بھی ادھر بھی ہیں, ایک ہی ہے. تو وہ وہاں پہ زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہیں, مطلب یہاں ان کو پرابلمس کیا ہیں؟ دیکھیں پالیسیز کی بات ہے, جہاں آپ فرینڈلی پالیسی دیں گے نا آدمی کیش فلو جہاں بھی آپ کا ہوگا, اکانومی پیسہ وہیں جائے گا جہاں اچھا انوائرمنٹ ہوگا. وہاں پہ پالیسیز 1 ونڈو آ گئی ہے, وہاں پہ انوائرمنٹ 1 ونڈو آیا, وہاں کے ایشوز اتنے ہیں کہ آپ سمجھے والٹن ایک انہوں نے ایریا بنایا 250 ایکڑ پہ, تو وہاں پہ ریشو 1:24, مطلب ہمارے یہاں 5.5 کا ریشو ہے وہاں پہ. تو ہم اپنی چیزوں کو بہتر نہیں کر رہے, ہم فائٹ میں مقابلے میں نہیں آ رہے, ہم وہیں رکے ہوئے. ہمارے ماسٹر پلان فائنل نہیں ہو رہے, ہماری سٹی کے یوٹیلیٹیز چیزیں پوری نہیں ہو رہی. 600 MGD 800 MGD واٹر آ رہا ہے, 1200-1400 MGD واٹر چاہیے ہمیں. تو ہم نے کبھی امپرومنٹ ہی نہیں کیا, لاسٹ 14 سال 15 سال سے وہی پانی آ رہا ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن نہیں چیزیں, تو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے پرفارم نہیں کر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے, اور جب ادارے پرفارم نہیں کریں گے تو رزلٹ نہیں آئے گا. وہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ تو ہے, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ ہے, تو وہ زیادہ اس کو پرفارم اس لیے کہ ان کو اس آرڈر کو فالو بھی کرنا ہے جو وہ دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے کنسٹرکشن میں. اور میں نے تو ہمارے سب منسٹر صاحب سے بھی, بلکہ ہم نے تو کل ایک جگہ ملاقات ہوئی, تو ہم خط اس میں چاہتے ہیں بلاول صاحب سے مل کے ان کو بولیں کہ اگر لو کاسٹ ہاؤسنگ نہیں دیں گے یہاں اور لوگوں کو, تو سارا فائنینس بھی دوسرے صوبے کو جائے گا نا, آپ لوگوں کو تو نہیں مل رہا. مطلب بینک نے 5% پورٹ فولیو 350 بلین روپیز آپ نے اس انڈسٹری کو دیے ہیں, بینکوں نے فائنینس کرنے ہیں. اگر ہم کنسٹرکشن نہیں کریں گے تو وہ سب وہیں جائے گا. تو آپ کے لوگوں کو تو وہ فیسلٹی بھی نہیں ہوگی, سندھ کے لوگوں کو تو ملنا چاہیے. اگر لو کاسٹ ہاؤسنگ آپ کرو گے تو کام ہوگا, لوگوں کو ہم آباد کریں گے, ادروائز تو کچی آبادیاں بنے گی, تو وہ تو ویسے ہی ایک لائبلٹی ہے. سندھ گورنمنٹ میں اس وقت آپ کی سب سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, آپ سب سے ملتے بھی رہتے ہیں, یہ لوگ سنسیئر بھی ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. ابھی اگر ہم انڈسٹریل کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی انڈسٹری لگے گی, اسپیشل اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں 50-51 ایکڑ پہ جو ہے وہ. ایک میں کیس کسی دوست کا ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے, میں پہلے سندھ سے ملا, اس کے بعد میں فیڈرل سیکٹری BOI سے ملا فرینہ مظہر سے. انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو سندھ نے ہمیں یہ کیس پٹ اپ ہی نہیں کیا. دوسری بات, انہوں نے آپ سے 40 لاکھ فیس کس چیز کی لی ہے. جب ہم نے آگے سندھ سے بات کی کہ بھئی یہ 40 لاکھ, انہوں نے کہا یہ جی ہمارا ایکٹ ہے, باقی صوبے نہیں لے رہے ہیں. تو یہ باقی جگہوں پہ بھی ایسی ڈسکرمنیشن ہے سندھ میں, یا اسی ایک سیکٹر میں مجھے نظر آئی؟ نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ چیزیں بہت بہتر, انڈسٹریلائزیشن ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بہت گنجائش ہے. اور میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ڈیولپمنٹ کرنے تھے. آپ کا کام پالیسی دینا ہے, آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ آن گراؤنڈ ان چیزوں کو فالو کریں. پوری دنیا از ٹوٹلی چینج نا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دنیا میں کام ہو رہا ہے. اگر فنڈز نہیں ہیں صوبے کے پاس تو بھی کام ہو رہے ہیں. تو یہ سارا اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو کیش کریں. انویسٹمنٹس آنا چاہ رہی ہے دنیا سے, لوگ پیسے ڈالنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, باہر کے فورن لوگ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں کا جب انوائرمنٹ کوٹوں کا جو ریسٹرکشنز آ جاتی ہے, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف فرینڈلی چیزیں نہیں آتی, تو ڈیفینیٹلی پیسہ کہیں اور جائے گا. پاکستان کی کراچی کی جگہ یا سندھ کی جگہ وہ پیسہ اسلام آباد جائے گا, لاہور جائے گا, KPK جائے گا. وہاں پہ آپ کو فیسلٹی مل رہی ہے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہم نہیں دیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, لوگ چلے جائیں گے. تو لوگ چلے جائیں گے تو بچوں کو, نئی ایجوکیشن والوں کو جاب نہیں ملے گی, انجینئر نکلیں گے, آرکیٹیکٹ نکلیں گے, ان کو جاب نہیں ملے گی, عام لوگوں کو نہیں ملے گی. تو پیسہ ہمیشہ فلو پہ چلتا ہے. جہاں اچھا انوائرمنٹ ہوگا, ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں تھی 2012 میں 8 کے بعد, تو سارا پیسہ دبئی گیا. جی دبئی گیا, ٹرکی گیا, سری لنکا گیا, آج بھی وہیں لوگ کام کر رہے ہیں, واپس نہیں آتا ہے اگر انوائرمنٹ میں پیسہ چلا جائے. تو
پیسوں کو تو آپ کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے, ان کو وہ ٹائٹل دینا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اپروول دے دیں, پھر اس کے بعد اس میں کوئی چینج نہیں ہونی چاہیے, تاکہ یہ پرابلم کورٹوں کا بھی نہیں آئے. لانگ ٹرم ہم پالیسیز دیتے ہیں, انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. لوگ کو ریکوائرمنٹ ہے, کراچی کو ریکوائرمنٹ ہے گھروں کی, اور وہ ریکوائرمنٹ ہم پوری نہیں کر رہے. انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آپ سمجھے ہم جتنی کر رہے ہیں اس سے 3 ٹائم زیادہ انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے. سر ایس بی سی اے کے لیے یہ ہے کہ ایس بی سی اے اپنے ڈاکومنٹیشن کو الیکٹرانکس کمپیوٹرائز کر ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ وہاں سے کرپشن کا ایلیمنٹس ختم کرنا چاہ ہی نہیں رہے, جس کے بہت بڑے اسکینڈل بھی آئے. قادر صاحب جیسے لوگ آئے جن کی دبئی میں ساری پراپرٹی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایس بی سی اے میں ابھی کچھ امپرومنٹ آئی ہے, یا ایس بی سی اے اسی طرح سے ہی کرپشن والا کام چل رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں ایس بی سی اے اگر چاہے تو ایک بھی انلیگل بلڈنگ نہیں بن سکتی, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری پولیس چاہے تو ایک بھی انلیگل بلڈنگ نہیں بن سکتی, ہمارے میونسپل ادارے چاہے تو ایک بھی بلڈنگ نہیں بن سکتی. یہ سب نیچے گراؤنڈ لیول پہ آپ جیسے ہی کوئی کام شروع کرتے تو سب لوگ آ جاتے, اور وہ اسی حساب سے پھر اس کا بارگین ہوتا ہے, اور وہ بارگیننگ کی وجہ سے تو ہم کہنا ہے کہ بلڈنگ کنٹرول میں ایک ڈی جی بھی آتا ہے تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سیٹل کرنے میں. آپ نے ادارے کو, میں کہہ رہا ہوں, پرفارم نہیں کر رہے. آپ کو اداروں کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا, آپ کو اداروں میں باہر کے جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کو بٹھانا پڑے گا, جس کے لیے سندھ گورنمنٹ راضی نہیں ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں بٹھائیں گے, جس کا اسٹیک ہے اس کو بٹھاؤ گے تو وہ آپ کو پرفارم کر کے دے گا. آپ کو وہ رسپانسبلٹی دینی پڑے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر سے کام لینا چاہتے ہیں, ان کو بٹھائیں گے تو آپ ان کو اکاؤنٹیبل بھی کر سکو گے. جس طرح سے آپ کی ٹیم کے ممبر حسن بخشی صاحب ہیں, ان سے بھی میری ملاقات ہوتی رہتی ہے ہمارے پروگرام میں, تو وہ بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے میں اس میں اس طرح سے کوئی سندھ کی بھی ٹیم ہے جس کو چیف منسٹر آپ کو بلائے, یا اس کو آپ کو ڈیمانڈ کریں کہ وہ اس چیزوں پہ بیٹھ کے ڈسکس تو کریں ایس بی سی اے کے ایم ڈی کو بلا کے کم از کم. دیکھیں ہمارے سندھ میں جو زیادہ رابطہ ہوتا ہے ناصر شاہ صاحب سے ہوتا ہے, سعید غنی صاحب سے ہوتا ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہوتا ہے. یہ 3 آدمی سے ہمارا بہت کلوزلی رابطہ ہوتا ہے, لیکن سی ایم صاحب سے اتنا رابطہ نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں کرتے, جبکہ کرنا چاہیے. ہماری ابھی کوشش ہے بلاول صاحب سے بھی ملے اور ان کو بھی پوری پوزیشن دے. دیکھیں گیپ ہے سندھ میں, کراچی میں گیپ ہے. اگر آپ جو کام کرے گا اس کو وہ ووٹ دیں گے. اگر آپ کام کرو گے, چیزیں بہتر کرو گے, تو یہ ٹائم ہے کراچی میں, ہم تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی یہ پرابلم ریزالو ہو. اگر پرابلم ریزالو ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کی طرف آئے گا. سر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر نادر گبول صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں, اور ہم آپ سے پھر اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جوڈکشن ہے یہ کہاں تک ہے, کہ یہ کروڑوں کے جو فلیٹ بنے ہوئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات گرائیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. جسٹس صاحب ہم آپ کے پاس آئیں گے. بیرسٹر فاروق ضیاء صاحب, یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کیا دیکھ رہا ہے, کہ پاکستان ہم شروع سے ہماری ایک پالیسی رہی, ہم کبھی سوویت یونین کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے, ہم کبھی امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیریسلی اب اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں, ہمارا ایک ڈیفینس, مضبوط ڈیفینس ہے, اگر ہم امریکہ سے اپنے ناطے رشتے توڑ کے اور ہم ایک نیا بلاک بناتے ہیں جس کے اندر رشیا ہو, جس کے اندر ایران ہو, جس کے اندر چائنا ہو اور پاکستان ہو, تو ہم اپنے آپ کو خود سروائیو کریں رادر دین تو ہم ویسٹ کی طرف دیکھیں؟ سر دیٹ ول بی ڈیڈلی فار اس. اچھا سر. دیٹ ول بی ڈیڈلی فار اس. We cannot afford, the present government should not try to sever its ties from any of the countries. ہمیں ابھی آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے دماغ میں اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی گردن ہم کر کے گھوم رہے ہیں, تو ہمیں صرف اور صرف نقصان ہو سکتا ہے. جو ہم نے پاسٹ میں دکھایا کہ جی ہم نے فلاں ملک کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ہی انہوں نے انفارچونیٹلی پہلے بتایا ہے کہ جی وی آر ناٹ گیٹنگ along. Why aren't you getting along? You should get along. ایسے earlier وہ ایک شعر ہے نا, نہ وہ بدلے نہ دل بدلا, نہ دل کی آرزو بدلی, میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. واہ گڈ, ٹھیک ہے الحمد للہ آپ نے اپریشیٹ کیا سر. وی ہیو ٹو, اف ناٹ چینج, وی ہیو ٹو گو بیک اینڈ salvage the situation. You see, at the moment we are not directly in conflict with Afghanistan like that. ابھی آپ نے دیکھا ٹریڈ بند ہو گئی, ٹھیک ہے, نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہم کو. اگر دوستی بھی ہو گئی کل کو آپ دیکھیے گا یہ لاکھوں ڈالر جو ہے ہم نے کھو دیے, نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے. وی کانٹ افورڈ اٹ.
ہم ابھی جیسا کہہ رہے ہیں نیو پاکستان, انشاءاللہ میک نیو پاکستان, ڈونٹ میک مسٹیکس, ہیو فرینڈلی ٹائز ود امریکہ, رائٹ, ڈو ناٹ پاس واٹ یو کال سویپنگ ریمارکس, کسی کو نہیں پتہ پسند, نمبر 1. نمبر 2, افغانستان سے بھی آپ دوستی کریں نا, دیٹ از دا آرٹ آف ڈپلومیسی. سر ڈپلومیسی تو وہ ہے نا, پرائم منسٹر صاحب, فارن منسٹر صاحب بات کریں, جانا ہے چلے جائیں, کوئی کسی کا سر نہیں نیچے ہوتا, آپ بات کریں, اٹس کامن سینس. آپ نے دوستی کرنی ہے, کیوں؟ یو آر تھنکنگ اباؤٹ گڈ بزنس ٹائز. تو بزنس تو میں آپ کے ساتھ تھیپو صاحب مصیبت کر سکتا ہوں نا, جب میرے آپ کے ساتھ ٹرمز اچھے ہیں. میرے ساتھ ٹرمز ہی اچھے نہیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ کاروبار کیسے کروں گا؟ کاروبار کیسے کروں گا تو پراسپیرٹی کیسے آئے گی, ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو وہ ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ڈسپوائنٹڈ, ویری ڈسپوائنٹڈ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیٹ اپ میں ہم کتنی بھی اسٹرگل کرتے ہیں, 27 میں سے 26 پوائنٹ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ 4 پوائنٹ اور دے دیتے ہیں اور ہمیں پھر بھی گرے میں رکھ لیتے ہیں, تو یہ ایک بدماشی ہے یہ ویسٹ کی جو ہم لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں جو ہمارے جیسے کنٹری ہیں؟ تھوڑی بہت تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ, بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے. جی سر, ٹھیک ہے نا. اب چھوٹی چھوٹی مچھلی کو اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ جی سچویشن ہو کہ جی ہمارے فیور میں جائے وداؤٹ پلینگ اینی ہینکی پینکی. اب آپ جو ہیں وہ ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا دیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ انا کا مسئلہ نہ بنائیں, دوستی کریں. ابھی اس وقت ٹو یوز اے کروڈ ورڈ, پیسے بنائیں, پیسے, بزنس اچھا کریں. ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, اپنے پیسے کمائے ہوئے, ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو ایکسپورٹ کریں. انڈیا کو بھی اپنا یہ کیا نام ہے اس کا, امریکہ کو بھی دیں, افغانستان کو بھی دیں. وی کم ٹو پراسپیرٹی. نادر قبول صاحب, آپ سندھ کے اندر کام کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح سے ابھی محسن صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نیڈ ٹو بی امپرووڈ. ہمیشہ چیف جسٹس صاحب آتے ہیں, وہ سندھ کے لیے جو کچھ فرماتے ہیں مجھے اس کی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ ویل اویئر ہیں. جس طرح سے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ پنڈورا پیپرز میں آپ کے منسٹرز جو شرجیل میمن صاحب ہیں, جن کے اوپر پہلے یہاں بہت سارے کیسز بھی ہوئے, اتنے کیسز اتنے, ان کے بھی نام آ رہے ہیں. تو یہ سندھ گورنمنٹ کو آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنیز کے تحت کیوں چلا رہے ہیں؟ صرف الیکٹیبلز کو خوش رکھ رہے ہیں, عوام کو آپ پسا رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے الحمدللہ بہت کام کیا, اسپیشلی یہ جو کمپیوٹرائز ریکارڈز کی بات ہے, تو سندھ بورڈ آف ریونیو کے ابھی تمام ریکارڈز کمپیوٹرائزڈ ہیں. آپ ان کے اگر سینٹر جائیں اور اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں تو پورا ویریفائی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پہ یہ زمین ہے, اس کے کون کون کھاتے میں کون کون آتا ہے, آپ کے فیملی ممبرس ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کا تو میں خود گواہ ہوں, میری اپنی فیملی کی اتنی پراپرٹیز ہیں جو جا کے میں نے ویریفائی کرائی ہیں, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ واقعی میں بہت اچھی طرح اور پروفیشنلی یہ سندھ بورڈ آف ریونیو کا جو ریکارڈ سسٹم ہے ایٹ لیسٹ وہ مینٹین ہو رہا ہے. اور سپر ہائی وے, گھر ہو, ڈھابے جی, کہیں بھی اگر آپ کی زمین ہو, ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ. اور جہاں تک کراچی کی بات ہے, بالکل میں شیخانی صاحب سے اگری کرتا ہوں. کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے, اکنامک کیپٹل ہے, دل ہے پاکستان کا. کراچی کا اگر کراچی فلرش کرے گا اور کراچی اگر سیف اینڈ سیکیور ہوگا اور کراچی کے لیے ہم کام کریں گے تو پورے پاکستان کو فائدہ ملے گا. اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا ہے کہ اپنا ایڈمنسٹریٹر لگائے پہلی دفعہ. کیونکہ آج تک جو بھی میئر آیا یہاں پہ وہ ہمیشہ سے کہتا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایشوز ہیں, یہ مسئلے وہ مسئلے, تو پھر وہ ایشو جو ساتھ تھا وہ ڈیفلیکٹ ہو جاتا تھا. اب تمام فوکس پاکستان پیپلز پارٹی پہ. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ بھائی اب ایڈمنسٹریٹر بھی ہمارا ہے, سندھ حکومت بھی ہماری ہے. اگر اب ہم پرفارم نہیں کریں تو پھر تو واقعی میں عوام کو حق ہوگا کہ ہم بول سکیں کہ بھائی آپ نے کام نہیں کیا. تو اس لیے میری صرف گزارش یہ ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. ابھی ایڈمنسٹریٹر بھی الحمدللہ, کتنا ٹائم دیں؟ 13 سال ہو گئے. نہیں, ایڈمنسٹریٹر کراچی کی اسپیسیفک میں بات کر رہا ہوں. ابھی ایڈمنسٹریٹر ہمارا تقریباً 3 مہینے ہوئے لگا ہے ہمارا, اور وہ کافی کام کر رہے ہیں. وہ ان کے کورنگی جو ایریا ہے وہاں پہ جا کے ان کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں سے جا کے ملاقات ہوتی رہتی ہے ایڈمنسٹریٹر کی. وہاں پہ کافی سارے امپروومنٹس آئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کتنی بارش ہوئی ہے, اور پہلی دفعہ ایٹ لیسٹ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کراچی میں کہ بارش, اتنی ساری بارش ہوئی ہے, مگر اس کے بعد بھی اگلے دن روڈ تمام صاف تھے, کلیئر تھے. شارع فیصل آپ لے لیں, تمام مین روڈ
روڈ سارے کلیئر تھے, ورنہ شارع فیصل آپ کو پتہ ہے ایک پورا تالاب بنا ہوتا تھا. اس کے علاوہ اوور آل امپروومنٹ آئی ہے انفراسٹرکچر میں کراچی کی, کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں شرجیل میمن کی, تو شرجیل میمن کا بیان اس پہ کلیئرلی آ گیا, بولا ہے بھیا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں انویسٹیگیشن کے لیے, پہلے بھی نیب مجھے اریسٹ کیا لے گئی, کچھ نہیں ملا میرے خلاف, ابھی بھی کچھ نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ بذات خود شرجیل میمن نے اگر کوئی آف شور کمپنی کھولی ہے وہ اس کی جواب دے, اور آف شور کمپنی اگر کھولی ہے اور اس کو ڈکلیئر نہیں کی ہے تبھی جا کے وہ ایشو بنتا ہے. اگر وہ ڈکلیئرڈ ہے دین اٹس ناٹ ایشو. بات ساری آتی ہے گھوم پھر کے عمران خان پہ, کہ عمران خان نے یہ بولا تھا کہ اگر آپ کا پیسہ باہر ہے, اگر آپ کی آف شور کمپنی ہے تو کنفرم آپ سرٹیفائڈ چور ہو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ چور کس کی پارٹی میں ہے, پیپلز پارٹی کا. تو چلے ایک نام آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس کا جواب دے دوں گا, مگر عمران خان کی پارٹی سے خسرو بختیار, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ فیصل واؤڈا, اس کے علاوہ علیم خان, کتنے نام آئے ہیں ان کے. کب تک عمران خان چھپتے پہ رہیں گے, یو ٹرن لیتے رہیں گے اپنے وعدوں اور دعووں پہ؟ عمران خان کو چاہیے کہ آج ان سب سے استعفیٰ لے اور سب کی اکاؤنٹیبلٹی. اور انہوں نے یہ ڈھونگا جو ہے کہ کمیشن بنایا ہے, جو سیل بنایا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے, ہمیں اس پہ کوئی یقین نہیں ہے. کیونکہ پہلے بھی علیمہ خان کی جائیداد نکلی تھی نیو جرسی میں, وہ ان کو این آر او مل گیا علیمہ خان کو, انہوں نے بول دیا شاید ایف آئی او کو کہ بھائی میری کوئی سلائی مشین تھی, سونا سے نکلتا تھا, تو میں نے بلڈنگ کھڑی کر دی نیو جرسی میں جا کے. تو ابھی بھی یہی ہونا ہے. تو اس لیے عمران خان جو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی کا بھی نام آئے گا کرپشن کیس میں یا باہر اس کا پیسہ نکلے گا, سب سے پہلے اس سے ہم استعفیٰ لیں گے. ان کا زلفی بخاری کا پورا ایک انویسٹیگیشن ہوا رنگ روڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, زلفی بخاری سے استعفیٰ لیا گیا تھا, زلفی بخاری نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. سب کو پتہ ہے کہ زلفی بخاری اور ان کے جو وہ شہزاد اکبر ہے ان کا آپس کی کوئی ٹسل تھی, اس کی وجہ سے زلفی بخاری کو جانا پڑا, ورنہ آج تک عمران خان نے کس کو فارغ کیا ہے. تو ایک بہت اچھا موقع ہے عمران خان کے پاس کہ ایٹ لیسٹ عوام کو ایک اچھا پیغام دے کہ بھائی میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. محسن شیخانی صاحب, ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہیں بھی کسی بلڈر کے پاس جا کے انویسٹ کر لیتا ہے, مڈل کلاس کا, لوور مڈل کلاس کا, 2-4 کروڑ روپے کا گھر لیتا ہے, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھی 35 سندھ گورنمنٹ کے اداروں سے اس کی اپروول لی ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 780 تو لیگل ہے, 344 جو گز ہے وہ اللیگل ہے, لہٰذا اس پورے کے پورے ڈیمولش کریں. تو اس کا حل کیا ہے سر؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو بھی آ کے کورٹ میں بات کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اگر جنہوں نے این او سیز دی ہے, گورنمنٹ آف سندھ ہے نا, کھڑے ہو کے بات کرے نا. مطلب آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے دی ہے, وہاں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہاں ایک رویہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اس کی باری نکل جائے, جبکہ میں نے دیکھا سی ایم صاحب آئے 2 دفعہ, انہوں نے بات بھی کی اور پورا انہوں نے بریف بھی کیا. تو آپ کو بتانا پڑے گا, آپ کو سٹینڈ کرنا پڑے گا, کسی بھی ہو کوئی بھی چیز ہو, اگر آپ نے صحیح کی ہے تو اس کو کھڑا رہ کے بتانا پڑے گا. لیکن اگر آپ بتائیں گے نہیں تو پرابلم ہوگا. اس والے کیس میں نسلہ ٹاور کا خاص کر کے آپ کو بتاؤں کہ 1 کروڑ کا یہ اپارٹمنٹ ہوگا, لوگوں نے آج سے 10 سال پہلے لیا تھا, آج اس کی ویلیو 3-3.5 کروڑ روپے ہو گئی ہوگی. لیکن اگر اس کو آپ ڈیمولش کر دیں تو آپ بہت جگہوں پہ ریگولائز کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 780 صحیح ہے اور 340 غلط ہے, ریگولائز کر دیں. تو اس کو کیوں ریگولائز نہیں کر رہے؟ جب بحریہ ریگولائز کر دیتے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو کر دیتے ہیں, آپ بنی گالا ریگولائز کر دیتے ہیں, آپ باقی پنجاب میں بہت سارے ریگولائزیشن ایکٹ آئے ہیں وہاں کر دیتے ہیں, تو اس کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ لوگ کراچی کے یا سندھ کے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں, یا یہ کہیں باہر سے آئیں گے, ان کو نہیں کریں گے ان کو کریں گے؟ یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں پڑا کیا وجہ ہے, اس میں کیا پرسنلائز ایشوز ہوتے ہیں, ہم خود پریشان ہیں. اچھا, یہ آپ کا وکیل جو وہاں پہ ہوگا بلڈر کی طرف سے, اس نے کوئی بات نہیں کی کہ جناب ہمارے پاس یہ 10 پرمیشنز ہیں, یہ سندھ گورنمنٹ سے پوچھے, انہوں نے ہمیں پرمیشن کی تھی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 18 پرمیشنز دکھائی, انہوں نے کہا پرمیشن پہ تو آئی نہیں. کورٹ نے کہا زمین کا پرابلم ہے. زمین کس نے دی؟ سندھی مسلم سوسائٹی, سندھی مسلم کوآپریٹنگ سوسائٹی بیفور پارٹیشن, آج کی نہیں ہے, کے ایم سی نے زمین دی ہے اس کو, اور پارٹیشن سے پہلے دی ہے. اور یہ ہائی وے جو آپ کا شارع فیصل نکلا ہے اسی زمین میں سے نکلا تھا. پہلے یہ ملیر روڈ کہلاتا تھا جب کراچی میں جب کیپٹل تھا, اس وقت یہ ملیر روڈ تھا, اور ملیر روڈ 280 فٹ کا انہوں نے ریزرویشن تھی, روڈ نہیں بنے تھے اس وقت. تو اس کے بعد جب یہ فائنلائزیشن شاہ رپورٹ کے بعد یہ روڈ پورا 240 فٹ کا ہوا, تو جب 240 فٹ ہوا تو وہ جگہ سوسائٹی کی جگہ تھی, انہوں نے ان پلاٹوں کو دے دی. لیز نہیں ہوئی, الاٹمنٹ ہے, پیمنٹ چالان ہے. آپ کو سوسائٹی کو تو بلانا چاہیے کورٹ میں, جس نے زمین دی, جس کی چیز چوری ہوئی, جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیز چوری ہو گئی اور آپ نے انکروچمنٹ کر دیا, تو اس کو بھی تو اعتراض ہونا چاہیے جس کی چیز گئی ہے.
تو ان کو بلایا نہیں, سوسائٹی کو نہیں بلایا. اگر زمین کا ایشو ہے سوسائٹی کو بلاتے, وہ انہوں نے غلط دی نا بلڈر کو, آج نہیں دی. 1957 یہ زمین کا سٹیٹس 1957 کی لیز ہے 1957 کی لیز جی. اس کے بعد 1962 میں بکی, اس کے بعد 70 میں بکی. جو ہمارا بلڈر جنہوں نے یہ لیا, جو ممبر آباد کے 2008 میں انہوں نے پرچیز کیا اور اس کو کمرشلائزیشن کرایا ایز پر پالیسی ڈکلیئرڈ بائی گورنمنٹ آف سندھ. اور اس کے بعد یہ بلڈنگ بنی, بننے کے بعد پوزیشن دے دیا. آج پوزیشن کے 4 سال کے بعد آپ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن نالے پہ بنی ہوئی ہے. اوکے, نالے پہ بنی تو گرا دینی چاہیے. جب سروے ہوا تو نالے پہ نہیں بنی, سو موٹو ختم ہو جانا چاہیے. اگر اسپیسیفک پرپز ہے, اس کا ڈومین بہت کم ہے نا. سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی اپیل بھی نہیں ہے. آپ ریویو کرتے ہیں, ریویو ختم, آپ ختم, مطلب اس کے پاس تو اسکوپ ہی نہیں ہے. تو اتنے شارٹ اسکوپ میں تو آپ نہیں کر سکتے اس طریقے کے فیصلے. اور سندھی مسلم سوسائٹی کو بلائیں, گورنمنٹ آف سندھ کو بلائیں, وہ دونوں رسپانسبل ہے. وہ پیسے دیں گے اگر غلط کیا ہے تو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پیمنٹ دے کے لیے, آپ بلائیں تو صحیح, نہیں بلایا تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی. ہمارے جیسے ملک میں سب سے پہلے تو یہاں پہ پارک نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. اگر سپوز کریں ہم علادین پارک کا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, انہوں نے بنائی ہوئی تھی, کسی بھی جگہ پہ بنائی ہوئی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیمولش کرنا ہی ٹھیک تھا, یا اس کو کسی بھی حد پہ اس کو پیسے لے کے اس کو ریگولائز کر دینا چاہیے؟ اس کو ڈیمولش کرنا بالکل بھی صحیح نہیں تھا. اگر کوئی بھی irregularities ہوئی ہیں تو وہ اس کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ایک فیسلٹی ہے نا شہر میں, ویسے ہی چیزیں نہیں ہیں, ویسے ہی پارک ختم ہو گئے ہیں, ویسے ہی نعمت اللہ پیٹیشن میں ایمینٹی پلاٹ ختم ہو گئے, ویسے ہی چیزیں ختم ہو گئی. تو ان چیزوں کو تو آپ نہیں لا رہے, اور جو چیز موجود ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. تو زیادتی ہے شہر کے ساتھ. اگر کوئی چیز آپ ایسی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح ہے. محسن شیخانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نادر قبول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بیرسٹر فاروق زیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.